اے لوگوں، اپنے دولتوں پہ گھمنڈ نہ کرنا، اپنے دولتوں پہ اترانا نہیں، اس لیے کہ تم سے بڑا دولت مند قارون تھا، تم سے بڑا دولت مند فرعون تھا، طاقتور تم سے بڑا تھا، لیکن آج نے بیوی سے بھی محبت کرو تو بیوہ سے بچ کر کے کرو، کہیں بیوہ کے دل میں تکلیف نہ ہو جائے۔ یتیم سے بچ کر کے اپنے بچوں کو پیار کرو تاکہ یتیم کے دل میں تکلیف نہ ہو جائے۔ حضرات، آپ نے مجلس سجائی، آپ نے پنڈال بنایا، آپ نے کھانا کھلایا، آپ نے بڑی محنت کی۔ جو لوگ دور و دراز سے آئے ہیں، تھوڑی سی اٹینشن، تھوڑا سا آرام سے، آخری بات سنیں، آخری میسج آپ تمامی حضرات کے دل کو منور کرے گا انشاءاللہ۔ تھوڑے سے توجہ کریں، ذرا مچل کے کہیں سبحان اللہ، ذرا مچل کے کہیں سبحان اللہ۔ آپ تمامی حضرات بڑی محنت و مشقت سے یہاں پہنچے ہیں، آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، نبی کے دیوانے بن کر کے آئے ہیں، نبی کے غلام بن کر کے آئے ہیں۔ یہاں پر نبی کی حدیثوں کا آپ منبع و اخذ لے کر کے گھر جائیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں قریب میں رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں بڑے بڑے دیوانوں کو، جن دیوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ رمضان کے مہینے میں کپڑا تقسیم کرتے ہیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو شرنیوں بانٹتے ہیں اور لوگوں کے لیے افطاری بانٹتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دیوانوں، آپ بانٹتے ہو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے ان یتیم کی بچیوں کو آپ رسوا نہ کرنا۔ ان یتیم کی بچی، وہ یتیم بچی جو آپ کے دروازے کے سامنے میں آ کر کے کھڑی رہتی ہے، وہ یتیم بچہ جو آپ کے دروازے کے سامنے میں آ کر کے کھڑا رہتا ہے اور آپ اسے منحوس سمجھ کر کے اپنے دہلیز کو پار نہیں کرنے کے لیے دیتے ہو۔ یہی رمضان کا مہینہ آئے گا، دیکھتا کیا ہوں کہ بڑے بڑے دولت والے شور شرابہ کر کر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں کہ وہاں پر کپڑے بانٹے جا رہے ہیں، وہاں پر افطاری بانٹی جا رہی ہے، وہاں پر لوگوں کا حجام ہے، لوگ وہاں پر جا کر کے لائن باندھ کر کے کھڑے ہیں، تو میں دیکھتا کیا ہوں کسی بزرگ کے گال پہ لوگ تماچا بھی مار دیتے ہیں، کوئی لائن سے ہٹا تو اسے گالی بھی پڑ جاتی ہے۔ اے لوگوں، اپنے دولتوں پہ گھمنڈ نہ کرنا، اپنے دولتوں پہ اترانا نہیں، اس لیے کہ تم سے بڑا دولت مند قارون تھا، تم سے بڑا دولت مند فرعون تھا، طاقتور تم سے بڑا تھا، لیکن آج وہ کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نے چھوڑا ہے، چھاڑ نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رسی کو ڈھیل دیا ہے لیکن چھوڑا نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں یتیموں کے ساتھ شفقت کرو، رمضان کے مہینے سے سب کے ساتھ ادب سے ملو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ اے بھائی، تھوڑا سا نبی توجہ ہے، ذرا سبحان اللہ کہ یہ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر شریف پر تشریف فرما ہے، اتنے میں صحابہ کرام کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، حضور گفتگو فرما رہے ہیں، حضور تقریر کر رہے ہیں، صحابہ کرام سنتے چلے جا رہے ہیں، اتنے میں مجمع سے ایک شخص اٹھتا ہے، آ کر کے کہتا ہے آقا میرے بچے کو میں نے دن بھر نہیں دیکھا، صبح سے میرا بچہ غائب ہے، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، آپ ذرا دعا فرما دیں تاکہ میرا بچہ مجھے مل جائے، میرے بچے کی ممتا مجھے تڑپا رہی ہے، اس کی ماں کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دو تاکہ میرا بچہ مجھے مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ اتنے میں اس مجمع سے ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، پکار کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کے بچے کو پھلا باغیچے میں کھیلتا ہوا دیکھا ہے، میں نے اس کے بچے کو پھلا باغیچے میں بچوں کے ساتھ ٹہلتا ہوا دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ صحابی رسول کود کر اٹھتے ہیں اور دوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی جانا تھا حضور نے پیچھے صحابہ کرام کو بھیج دیا، کہا جاؤ اس صحابی کو پکڑ کر لاؤ، کہا کیا ماجرا ہے، کہا جلدی سے اسے پکڑ کر لاؤ، اس سے پہلے کہ وہ اپنے بچے کے پاس پہنچ جائے، اسے پکڑ
کر میرے سامنے میں حاضر کیا جائے. کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا پکڑ کر تو پہلے لے کر کے آؤ. جب صحابی رسول نے اس آدمی کو پکڑ کر لایا, اس باپ کو پکڑ کر لایا, تو لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ اے صحابی رسول تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ توجہ ہے حضرات, اٹینشن ہے حضرات. تو اس صحابی رسول نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میں اس کا باپ ہوں, ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوں, ملنے کے لیے بے چین ہوں, بے قرار ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ مسلمانوں ذرا غور سے سننا. آج آپ کی باتیں کسی غریب کے دل کو تکلیف پہنچا دیتی ہے. آج آپ کی باتیں کسی غریب کا کلیجہ پھاڑ دیتی ہے. آج آپ کا دان کسی یتیم کی بیٹے کی پردے کو تار کر دیتی ہے. آج آپ کا وہ دان کیا ہوا ساڑی اور آپ کا دان کیا ہوا 2 جوڑا دوپٹہ جو یتیم کی بچی کو دھوپ میں لائن پہ کھڑا رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے صحابی, جب تم اس باغیچے کے پاس جانا تو تم جا کر کے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے نہ پکارنا, لال کہہ کر کے نہ پکارنا. تو اس صحابی نے جواب دیا تھا یا رسول اللہ, میرا بیٹا, میں اسے بیٹا کہہ کر کے کیوں نہ پکاروں؟ تو حضور نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں ذرا غور سے سننا, اے مسلمانوں حضور کی حدیث سنو اور اپنے قلب کو منور کرتے چلے جاؤ. آقا نے فرمایا تھا میں مانتا ہوں کہ تو اس کا باپ ہے, وہ تیرا بیٹا ہے, لیکن جب تو اس مجلس کے کنارے پر جائے گا, جب تو اس باغیچے کے طرف جائے گا, تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے پکارے گا. تو نے دن بھر سے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا, تیرے آواز میں بلا کی مٹھاس ہوگی, تیرے آواز میں بلا کی لچک ہوگی, تیرے آواز میں بلا کی مشری ہوگی. اس آواز کی محبت کو سن کر کے کسی یتیم کا کلیجہ پھٹ سکتا ہے. وہ سوچ سکتا ہے کہ کاش آج میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے باپ بیٹا کہہ کر کے پکارتا, مجھے لال کہہ کر کے پکارتا, مجھے بھی دل سے لگاتا. اے مسلمانوں, کسی یتیم کے سامنے میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو مت, اس لیے کہ اگر اس یتیم کے کلیجے میں تکلیف ہو گئی تو اسلام تم کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو اے کپڑے بانٹنے والوں, اے رمضان میں کھانا کھلانے والوں, اے شرنیاں بانٹنے والوں, اے رمضان کا افطاری بانٹنے والوں, ذرا اپنے دولتوں پہ تھوڑی سی توجہ کرنا. اس یتیم کی بچی کا کبھی پردہ نہ تار ہو پائے, یتیم کے بیٹے کے کلیجے میں کبھی تکلیف نہ پہنچ پائے. حضور نے تو ہمیں یہی درس دیا ہے کہ اپنے بیوی سے بھی محبت کرو تو بیوہ سے بچ کر کے کرو, کہیں بیوہ کے دل میں تکلیف نہ ہو جائے. یتیم سے بچ کر کے اپنے بچوں کو پیار کرو تاکہ یتیم کے دل میں تکلیف نہ ہو جائے. بتاؤ, آپ اپنے بچے کو کپڑے لا کر کے دو گے, یتیم کے بچے کے لیے بھی آپ کو رمضان کے مہینے میں انتظام کرنا ہے. عظمت مصطفیٰ کانفرنس سے آپ تمامی حضرات آج یہی درس لے کر کے جائیں گے کہ کسی یتیم اور کسی بیوہ کے دل میں تکلیف نہیں پہنچانی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں مالدار ہوں لیکن اپنی دولتوں کو چھپا کر کے بانٹنا ہے. میرے دروازے پہ کوئی یتیم آ جائے تو اسے محبت کے ساتھ بٹھانا ہے, پانی پلانا ہے. کسی یتیم کی شہزادی, کسی کی بچی آ جائے تو اس کو عزت کے ساتھ بٹھانا ہے, اسے لائن پہ کھڑا نہیں کرنا ہے. آج مسلمان اتنے سے احساس کا شکار ہو جائے تو پھر اسلام میں تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ. عظمت مصطفیٰ کانفرنس سے آپ تمامی حضرات کے لیے بس یہی پیغام. اللہ تعالی ہم تمام کے اس پیغام کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.